یہ اصل میں تو ہے اللہ کی محبت کے بارے میں کہ جب اللہ کی محبت کے چشمے دل میں ہوتے ہیں، لیکن شعر تو کہیں بھی فٹ کیا جا سکتا ہے نا. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اپنی ایکٹیویٹیز دین پہ چلنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. دیکھو سست آدمی دین پہ اللہ کی قسم نہیں چل سکتا، یہ بہت بڑی بھول ہے. ہمارے ہاں نیک اس کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پوستی ہو. حضرت جی ہیں اٹھا ہی نہیں جاتا حضرت سے، اتنے نیک ہیں چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. ہم صحابہ کرتے بہت ہیں، میں بھی باتیں کر رہا ہوں، پورا عمل میرا بھی نہیں ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. صحابہ میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑا کرتے تھے، گھوڑے سے تیز. بتاؤ بزرگ تھے یا نہیں تھے؟ ہیں بھائی؟ تلواروں سے جنگ کرنے والے لوگ معاذ اللہ سست ہو سکتے ہیں؟ قوم کا بہت بڑا المیہ ہے سستی. سست آدمی نہ ملک کا، نہ قوم کا، نہ گھر بار کا، نہ بیوی بچوں کا، نہ اپنا. وہ سوسائٹی پہ، قوم پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ہمارے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، گھر میں کوئی سستی دکھاتا تھا تو ان کو بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ وہ تو فوج میں تھے نا. فوجی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. ہم نے اپنے والد صاحب کو 63 سال کی عمر میں بھی تہجد کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی دیکھا. چاہے وہ تھوڑی سی کرتے تھے لیکن کرتے ضرور تھے. تو گھر میں کوئی سست ہو. ایک سست کا واقعہ میں نے سنایا تھا نا، چترول لگے تھے، سیٹ ہو گیا تھا. وہ دکان کا نہیں واقعہ، وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، پرانے لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں. اب ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی جلدی. وہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے سامنے ایک بیکری تھی، جلدی جلدی فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں اسپیڈ بڑھا کے. وہ بیکری تھی، وہ بڑے اسپیڈ سے کام کرتے تھے. تو انہوں نے پنجاب سے اپنا ایک بھائی لے کر آئے، وہ ہلتا ہی نہیں تھا، کام ہی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کیسے چلے گا. بہرحال ایک دن میں دیکھا تو فٹ فاٹ ایک دم، وہ بھی جب باہر خانی ایک دم فوراً باہر خانی، بھائی کیک رس چاہیے فوراً کیک رس. تو پتہ چلا کہ کمرہ بند کر کے طبیعت سے دھویا ہے اس کو. اس کے بعد ایک دم کیا ہو گیا، سیٹ ہو گیا. تو گھر میں کوئی سست ہو، والدین طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں اس کو بچپن میں ہی، بہت چھوٹے بچے کو تو نہیں، ذرا سمجھدار ہو جائے تو طبیعت سے دھونا اس کا بہترین علاج ہے. ہمارے بیان سے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو دھلنے سے ملے گی. ایسا دھوئیں جب لگے کہ تیزاب سے نہا کے آیا، یہ اتنا صاف ہو جائے. بچپن کی جو مار ہے نا ماں باپ کی، بڑوں کی، یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، آج کل تو ماں باپ کے خلاف بچوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. باپ ڈانٹ دے تو بچے کی جناب دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے تکبر سے کہ مجھے بولا کیوں، میری سیلف رسپیکٹ. ہو باپ کے سامنے تیری کیا سیلف رسپیکٹ ہے یار. ہاں باپ کو بھی چاہیے کہ خیال کرے، ہر وقت جگہ اس کو برائیاں نہ کرے، اور اس کے اپنے حقوق ہیں، لیکن اولاد کو بہرحال یہی سوچنا چاہیے کہ باپ کے سامنے ہماری کوئی عزت نہیں ہے. باپ کو ویسے خود سے خیال کرنا چاہیے. تو پہلا کام جو جوان لوگ ہیں آج سے عزم کر لیں، روزانہ یا ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کیا کرنا ہے، اپنے پیچھے کراچی کا کوئی کتا لگانا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کراچی میں الحمدللہ کتے ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو کوئی بھی کتا آپ تھوڑا سا بھاگیں گے نا، کتا باقی خود ہی آٹو پہ ہیں. یہ سارے کتے، یہ کتے بھی سست اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی کوئی بھاگتا ہوا کتا بھاگتے ہوئے آدمی کے پیچھے اکثر بھاگتا ہے، یہ بھی اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی بھاگتا ہوا بندہ نظر ہی نہیں آتا. یہ بھی اب بھول گئے ہیں کہ بھاگنا کیا ہوتا ہے، یہ آپس میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں بس. تو جب آپ بھاگیں گے تھوڑا سا آپ، باقی پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کتوں کے دل میں ڈالے گا کہ یہ بندہ آج پہلی دفعہ تھوڑا سا ہلائے، اللہ اپنی ساری مخلوق کو آپ کے پیچھے لگا دے گا. ڈاکو لگ جائیں گے کراچی میں تو ماشاءاللہ ڈاکوؤں کا ایسا راج. اگر آپ بھاگتے نہیں ہو، چلتے نہیں ہو، ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، آپ کچھ بھی کھا لو. نوجوان آدمی کو نا طاقت کا بڑا شوق ہے، تبھی تو حکیموں نے لگایا ہوتا ہے طاقت کا خزانہ، سائن بورڈ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے نا، نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. جوان آدمی کو چاہیے بس طاقت. وہ میرا چھوٹا بچہ ہے 5-6 سال کا، کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، ہم سے پوچھا کیا بیماری ہے، ہم نے کہا اسی سے پوچھ لو.
تو وہ کہتا ہے میں طاقت کی دوا کھاتا ہوں, طاقت نہیں آتی. وہ 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے. تو یہ اس عمر سے انسان کو شوق شروع ہو جاتا ہے کس کا, کیونکہ بچے کارٹون دیکھ لیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا مارتے ہوئے, تو کہتے ہیں یار ہمارے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے ہم سب کو مار دیں, ہم کسی سے مار نہ کھائیں. یہ جوان آدمی میں ایک جذبہ ہوتا ہے. اس جذبے کا جعلی حکیم غلط فائدہ اٹھا کے آپ کو, جو 2 نمبر حکیم ہے جو صحیح ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا, وہ آپ کو طاقت کی غذائیں کھلانا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کو کشتے کھلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ او بھائی اس عمر میں کوئی طاقت کی خوراک کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بھاگو گے دوڑو گے, روٹی کھاؤ یار, اس سے بہت کچھ ہو جائے گا. تو اگر یہ کام نہیں کرتے میرے بھائی تو آپ قوم پہ کیا بنیں گے, بوجھ. اب آپ یہ کہتے ہو نا مجھے ہر کام میں سستی ہوتی ہے, مجھے دل نہیں لگتا. نوجوان آتے ہیں, میں دل کیوں لگے گا تیرا, تجھ سے نہ چلا جاتا ہے نہ دوڑا جاتا ہے. اس کا پھر ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے, ہر کام پہ. پڑھائی, آپ صبح جاگنگ کرو, آپ کو سارا دن میں سکون ملے گا, آپ پڑھو گے بھی صحیح طریقے سے. لوگ کہتے ہیں اس جاگنگ کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے. پڑھائی کا کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں ہے, دل سے اور کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں. اور کھوپڑی صحیح کام کرے گی جب آپ کا بدن ایکٹیو ہوگا, ورنہ کھوپڑی نہیں کام کرے گی آپ کی. ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے. اور جو ذرا ایجڈ لوگ ہیں وہ چلیں, اسپیڈ کے ساتھ چلیں, لمبی لمبی واک کریں, لمبی لمبی واک. اگر وہ نہیں چلیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بھی کاہل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو خیر یہ تو ایک بات ہے, صحت کا مطلب سمجھ میں آیا. بھاگ سکتا ہو, دوڑ سکتا ہو, چل سکتا ہو, کلا بازیاں کھا سکتا ہو, شادیوں کی خالی باتیں نہ کرتا ہو, کر بھی سکتا ہو. دوسرا کام, دوسری چیز ہوتی ہے انسان کے اندر کے جذبات جو اس سے کام کراتے ہیں. آپ دوڑ کے ہوٹل تک جا سکتے ہو بڑی اسپیڈ کے ساتھ, لیکن کیوں جاؤ بھائی, جب تک دل نہیں چاہے گا جاؤ گے. چستی ہے, پھرتی ہے, لیکن کیا کریں اب, کہاں پھٹیں جا کے, یہ چستی کدھر دکھائیں. تو جو جیسے گوگل میپ آپ کو لوکیشن بتاتا ہے کہ ادھر جانا ہے, ادھر ٹرن, آپ کے پاس بہترین گاڑی ہے, لینڈ کروزر خرید لیا آپ نے, اسپیڈ بہت ہے, ایکسیلریٹر پہ ذرا سا پاؤں رکھتے زوں کر کے بھاگتی ہے, بھاگیں کدھر, جائیں کہاں. تو میپ آپ کو لوکیشن بتاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, ڈیفنس جانا ہے, انڈا موڑ جانا ہے, کلفٹن جانا ہے, چترال جانا ہے, گلگت جانا ہے, اسلام آباد جانا ہے. تو اب آپ جا رہے ہو اسلام آباد CD70 پہ, تو وہ اسی اسپیڈ سے جاؤ گے. لینڈ کروزر پہ جاؤ گے تو ایسے شو کرتے ہوئے پہنچ جاؤ گے. تو آپ نے صحت بنانی لینڈ کروزر والی, صبح صبح 4 بجے جاگنگ ہو رہی ہے, فٹ فاٹ ایک دم, سستی گئی تیل لینے, ایک دم فٹ فاٹ ہو گئے نا. اب جاگنگ کر رہے ہو, بیٹھ کے ایک دم اٹھ جاتے ہو, کوئی پنڈلیوں میں درد نہیں ہو رہا, ہنسی خوشی زندگی. اب کریں کیا, صحیح ہے نا, لوکیشن آپ کے پاس نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس لوکیشن نہیں ہے تو آپ غلط سمت میں چلنا شروع ہو جائے, کیونکہ اچھلنے کودنے کا شوق بہت ہے آپ کو, جذبات ہیں, وہ جذبات صحیح نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوگا, وہ جذبات آپ کے غلط استعمال ہونا شروع, آپ چور ڈاکو بن جاؤ گے, گٹکوں پہ آ جاؤ گے, نشوں پہ آ جاؤ گے, سارا دن ڈبو کھیلو گے, جا کے لڑکے کر رہے ہیں یہی کام, سنوکر کھیلو گے سارا دن, ویڈیو گیم میں لگے رہو گے, اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرو گے. اسلام نے جو بیلنس کیا ہے نا, وہ کیا کیا ہے, ان جذبات کو آپ کے کنٹرول کیا ہے, کہ یہ جو آپ کی ڈیزائرز ہیں, آپ کے جذبات ہیں, یہ بھی بتا دیا کہ صحیح جذبہ کیا ہے, غلط جذبہ کیا ہے, اور یہ بھی بتا دیا صحیح جذبہ کتنا ہونا چاہیے, اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے, وہ بھی حد سے تجاوز نہ کرے. غیرت ایک اچھی چیز ہے نا, کیا خیال ہے. اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ